سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے متعلق 3 مشہور اقوال یا 3 مشہور آپ کہہ رہے تھاٹس ہیں یا مسلک ہیں۔ پہلا مسلک جو ہے یا پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے نماز کا۔ جبکہ اس کے برعکس فریق ثانی جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ کہتا ہے کہ صحیح ہے، یہ آیت مطلقاً قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب بھی تلاوت ہو رہی ہو خاموش رہنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیونکہ وہی ان پہ اتری اور قرآن مجید کی شرح کو، تفسیر کو وہی جاننے والے ہیں اور وہی ہمیں بتلانے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح بتلائی ہے کہ آپ نے تخصیص کر دی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تخصیص کس طرح کی؟ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں تھے اور ہم میں سے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ جو قرأت کر رہے تھے ان کے پیچھے ہم قرأت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد کیا تم لوگ میرے پیچھے قرأت کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بہت پریشانی ہو رہی تھی، تو تم لوگ کچھ قرأت نہ کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، یعنی فاتحہ میرے پیچھے پڑھ لیا کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے۔ فریق ثانی اس حدیث کو لیتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تخصیص کر دی کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو کچھ نہیں پڑھنا سوائے فاتحہ کے، خاص کر نماز میں، کہ فاتحہ کی تلاوت کر لی جائے گی، اس کو الگ کر دیا ہے، تخصیص کر دی ہے اس کی۔ اس کو ایک اور دلیل سے ہم سمجھتے ہیں، ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہے تقریباً، کہ اللہ رب العزت نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے، خون کو حرام کر دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، اور ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہو وہ تم پہ حرام ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، ہر قسم کا مردار حرام ہے، والدم، ہر قسم کا خون حرام ہے، مطلق ہے، عام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ 2 خون اور 2 مردار حلال کیے ہیں، بس 2 مردار، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی ہے، اور 2 خون، ایک کلیجی جس کو ہم جگر کہتے ہیں، جگر، اور ایک تلی ہے، الکبد والطحال والجراد والحوت۔
آیت سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کا مردار ہم پہ حرام کر دیا، ہر قسم کا خون ہم پہ حرام کر دیا، لیکن اس حدیث نے تخصیص کر دی کہ 2 قسم کے مردار جائز ہیں اور 2 قسم کے خون جائز ہیں۔ اسی طرح تخصیص کی ایک اور مثال سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وضو کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو اپنے چہرے کو دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا کرو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اب اس آیت کے اندر جو سر کے مسح کا حکم ہے وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سر کا، مطلق ہے مسح کرو پورے سر کا، سر تو پورا ہے۔ اللہ رب العزت نے مطلق بیان کیا، لیکن اس کی ہمیں تخصیص کہاں سے کی؟ علماء کا جو خاص کر جو قول اول کہنے والے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، ان کا خاص کر اور باقی علماء کرام کا بھی وضو کے اندر سر کے مسح سے متعلق مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ سر کا چوتھائی سر اگر آپ نے مسح کر لیا تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اب یہ ربع الرأس، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ تخصیص ہو گئی قرآن مجید کی آیت کی، یہ قرآن مجید میں مطلق تھا پورے سر کا مسح کرو، ہمیں حدیث سے پتہ چلا کتنا کرنا ہے، کہا گیا کہ جس ربع الرأس، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کی آیات کی تخصیص کے لیے احادیث کو لے رہے ہیں وضو کے اندر، مردار اور خون کے معاملے کے اندر، تو ہم نماز کے معاملے میں کیوں لے سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو لے لیں گے وہاں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت کہ تم پڑھا کرو، تم خاموش رہا کرو میرے پیچھے، کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ فاتحہ کی تخصیص ہے اس کے اندر، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو سارے ادلہ تھے یہ قول ثانی کے تھے، یعنی دوسرا مسلک تھا۔ تیسرا مسلک جو ہے وہ ان دونوں کو جمع کرتا ہے، وہ کچھ اس طرح بیان ہے کہ اسی آیت کو لیتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اور یہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہتا ہے کہ اب ان دونوں کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ جمع کس طرح کیا جائے گا؟ جمع کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ آپ اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب قراءۃ الفاتحہ خلف الامام، عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ نصر الباری کے نام سے بھی ہے۔ اچھا، تیسرا فریق یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو ہم جمع اس صورت میں کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اور اس حدیث پہ عمل اس طرح کیا جائے گا کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو رک رک کے پڑھے، خاص کر فاتحہ کو رک رک کر پڑھے، جس طرح اللہ کے رسول کا طریقہ کار تھا۔ آپ سورۃ الفاتحہ کو سکتات کے اندر رک رک کے پڑھتے تھے، وقف کر کے پڑھتے تھے، یعنی سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو سکتے ہیں ان میں رک کر جو پیچھے مقتدی ہے وہ فاتحہ کی تلاوت کر لے گا، یعنی امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، امام خاموش ہوا، اس نے دل میں پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین۔
इमाम ने कहा रहमान रहीम, उसे दिल में पढ़ लिया रहमान रहीम उस वक्फे के अंदर। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ार था कि आप सूरत फातिहा ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर खामोश रहते और उसके बाद आप सूरत की तिलावत शुरू करते थे। तो वो जो खामोशी अगर इमाम आइम्मा अपना लें तो उस खामोशी के अंदर सूरत फातिहा को पढ़ा जा सकता है। और तीसरी सूरत जो है या तीसरा तरीका यह है कि सूरत फातिहा को दिल में पढ़े। तो इन तरीकों से दोनों चीज़ों पे अमल हो जाएगा कि जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही होगी तो हम खामोश भी रहेंगे और सूरत फातिहा की क़िरात भी हो जाएगी। उम्मीद है कि मसला वाज़ेह हो चुका होगा कि सूरत फातिहा पढ़ना नमाज में ज़रूरी है। और मेरे नज़दीक तीसरा कौल ज़्यादा बेहतर है कि हम कुरान मजीद की तिलावत को बगौर सुने भी और सूरत फातिहा की तिलावत भी कर लें। और ये उसी सूरत मुमकिन है कि जब आइम्मा कराम जो है वो सूरत फातिहा की तिलावत उस अंदाज में करें जिस तरह अल्लाह के रसूल किया करते थे, रुक रुक के करेंगे तो मुक्तदी पीछे फातिहा को पढ़ सकते हैं, इल्ला यह कि फातिहा को दिल में पढ़ लिया जाए।